اور اب ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جس کی ایمانداری پر ہم سب کو فخر ہے۔ پشاور کے نوجوان جمیل آفریدی جو ٹیکسی چلا کر گزر بسر کرتے ہیں، انہوں نے گاڑی میں 5000 پاؤنڈ اور دیگر سامان بھول جانے والے مسافر کو نہ صرف تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد انہیں ان کی امانت جو ہے وہ واپس بھی جمیل آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جمیل، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو وی آر پراؤڈ آف یو، اور آپ کی دیانتداری کی جو چرچے ہیں وہ پورے پاکستان میں ہیں۔ ہمیں ناظرین کے لیے بتائیں کہ یہ کیا واقعہ ہوا، آپ نے کیسے تلاش کیا، ان تک پھر پہنچے اور ان کے کیا تاثرات تھے؟ پھر واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ میں جا رہا تھا بوٹ کے ساتھ، تو ایک سواری میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے کہا فرینچائز جاؤ، ہم نے سم نکلوانا ہے، تو وہ بیٹھ گئی۔ میں نے اس وقت اس کو کہا کہ اس وقت تو فرینچائز بند ہوتی ہے، تو اس نے کہا چلو کوشش کرتے، اگر مل جائے تو صحیح ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گئے، تو ہم جہانگیر آباد تک گئے۔ جہانگیر آباد سے ہم نے واپس ٹرن کر لیا، تو واپسی میں نے اس کو ناصر باغ روڈ 7 نمبر اسٹریٹ پہ اس کو چھوڑ دیا میں نے۔ تو جیسے ہی میں وہاں سے نکل گیا تو میرے ساتھ ایک دوسری سواری بیٹھ گئی پیچھے سیٹ میں، تو ڈائریکٹ وہ آگے اسٹاپ پہ جو اچانک وہ اتر گئی۔ تو اس کے پہلے جب وہ بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، جب وہ اتر رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں یہ پرس تھا۔ تو میں نے ان سے بات کر لی کہ یہ تمہارا نہیں ہے، وہ کہہ رہے کہ میں نے کہ یہ آپ کا نہیں، یہ میری دوست کا ہے، اس سے رہ گیا نا۔ تو میں نے اس سے زبردستی سے ان کو وہ چیز واپس کر لی، وہ بیگ وغیرہ لے لیا۔ جب میں 9 بجے کے ٹائم پر اپنے گاؤں گھر پہنچ گیا، تو جب میں نے بیگ کو کھولا تو اس میں برٹش پاسپورٹ تھا اور پاؤنڈز تھے۔ یہ تقریباً 10 لاکھ روپے کی لگ بھگ پاکستانی کرنسی بنتی تھی۔ اس میں پاؤنڈز بھی تھے، اس میں برٹش پاسپورٹ بھی تھا۔ تو اس بندے کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، نہ اس کا کانٹیکٹ نمبر تھا۔ تو یہ پھر اس کا یہ جو کووڈ-19 ٹیسٹ تھا، تو وہ اس پہ اس کا ای میل ایڈریس تھا۔ تو ای میل ایڈریس میں ہم نے اس کو کانٹیکٹ کیا، اس کو 3-4 ای میل کر لیے۔ اس کے 10-15 منٹ بعد اس نے ہم سے رابطہ کر لیا، لیکن وہ بہت بے چین تھا اور بہت خوف و ہراس میں تھا کہ یہ کیا ہوگا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ چاچا جی میں خود صبح 10 بجے آپ کے پاس آؤں گا، ابھی یہ مناسب نہیں ہے، میں آپ کو ابھی بھی میں بہت دور رہتا ہوں کیونکہ ہمارا علاقہ بہت دور ہے۔ تو پھر میں نے اس سے بات کر لی، 10 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ تو 10 بجے کے بعد ہمارا کچھ واقعہ ہوا تھا، تو واقعے کے بعد پھر میں نے اس کو 4 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ سے وہ بہت آؤٹ ایریا ہے، تو میں نے اس سے خود جب میں واپس وہاں پر پہنچ گیا تو 4 بجے کا ٹائم تھا، میں نے اس کو وہ اپنا جو امانت تھا تو میں نے اس کو واپس دے دیا۔ صحیح، ٹھیک ہے جمیل۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ محکمہ صحت میں ملازم ہیں لیکن آپ کی تنخواہ بند ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ماجرا کچھ اس طرح سے کہ میں خود ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوں، میری سیلری 3 سال 11 مہینوں سے بند ہے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ ایشو نہیں تھا، لیکن وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے نے یہ ایشو خود بنایا کہ میں 3 گھنٹے صرف لیٹ گیا تھا، اور میں لیٹ اس وجہ سے گیا تو اس ٹائم میں موٹر سائیکل سے گر گیا تھا نا، تو وہ مجھے کچھ چوٹ آئی تھی تو میں نے پٹی کر لی۔ پھر اس دن میں نے اپنا کام بھی کر لیا تھا، لیکن اس ٹائم سے لے کر 15/5/2017 سے لے کر ابھی تک میری سیلری بند ہے۔ جمیل آفریدی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جمیل، سب سے پہلے تو آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ہیں جو پاکستان کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ محکمہ صحت کو یہاں پر ہم متوجہ کرنی چاہیں گے جمیل آفریدی کی سچویشن کی طرف کہ اس کے جیسا ایماندار شخص اگر آپ اس کو تنخواہ نہیں دے رہے تو ہم باقیوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ مطلب اگر اتنے ایماندار ہیں تو میرے خیال سے وہ اپنی جو ذمہ داری ہے، جو ان کی نوکری ہے، جو جاب ہے، وہ بھی ایمانداری سے ہی کرتے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تقریباً پاکستانی اماؤنٹ کی اگر ہم بات کریں 5000 پاؤنڈ، عائشہ 10 سے 11 لاکھ تقریباً بن جاتے ہیں، تقریباً 11 لاکھ تو وہ انہوں نے واپس کیے، ان کو ڈھونڈا، ان تک پہنچے۔ تو بہرحال آپ پہ ہمیں فخر ہے، ہم سب کو فخر ہے